بیٹا تم اس کے کپڑے چینج نہیں کرواؤ گی تو اور کون کروائے گا؟ دیکھو وقت کی نزاکت کو سمجھو، اب میں یہ کام تو کرنے سے رہی۔ سائمہ بیگم بے بسی اور لاچارگی سے اسے دیکھ کر بول رہی تھی اور وہ مٹھیاں بینچ کر اپنی تائی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی مگر تائی جان، اس کی بات کاٹ کر سائمہ کہنے لگی کہ اگر مگر کچھ نہیں بیٹا، تم ایک ڈاکٹر ہو اور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ہونے والی بیوی بھی۔ اب میں اس کی ماں سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ بیٹا اپنی پینٹ اتارو، مجھے زخم دکھاؤ، مجھے پٹی کرنے دو، میں تمہارے زخم پر مرہم لگاتی ہوں، اور زخم بھی ایسی جگہ کہ شرم آتی ہے بیٹا۔ سائمہ یہ کہہ کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اپنی تائی کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر آنکھیں میچ کر کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں اس کے کمرے میں۔ جٹ سے سائمہ نے اسے دودھ کا گلاس بھی پکڑا دیا تھا جس میں ابھی ابھی انہوں نے ہلدی ملائی تھی۔ کہنے لگی کہ بیٹا جانتی تو ہو بہرام کتنا ضدی ہے، دودھ سے تو اس کا خدا واسطے کا بیر ہے، تم اسے یہ دودھ بھی پلا دینا، زخموں کے لیے اچھا ہے نا۔ اس نے گور کر اس بار تائی کو دیکھا تھا اور کوفر سے ٹرے پکڑ کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر بہرام کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ اس کمرے میں نہ جانے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی، وہ تو اس رشتے کے لیے ہی رضامندی نہیں تھی، مگر آج سے کئی سال پہلے ہونے والا نکاح آج اس کے گلے کی رسی بن چکا تھا۔ اس شخص میں اور امرین میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن اب اس وقت وہ کر کچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے وہی روب درانہ آواز گونجی تھی، ارے ہماری محترمہ آئی ہیں، دل دماغ پر تو قبضہ ہی کر چکی ہو ڈاکٹرنی جی، اب دروازے پر کھڑے ہو کر دستک کیوں دے رہی ہو؟ چلی آؤ، میں تو تمہاری راہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر وہ جو تھوڑی بہت دل میں ہمدردی تھی وہ بھی جا چکی تھی۔ امبری نے دھڑلے سے دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ ابھی بھی خون سے بھری ہوئی پینٹ میں ہی موجود تھا اور شرٹ تو اس نے اتار کر رکھ دی تھی۔ کندھوں پر، گردن پر اور سینے پر جگہ جگہ خرونچوں کے نشان تھے۔ اسے سولیا میں دیکھ کر امرین کا سانس ایک پل کو رکا تھا۔ بھلے ہی وہ ڈاکٹر تھی اور اس نے آج تک کئی مریضوں کا چیک اپ کیا تھا، یہاں تک کہ اس جیسے اوباش اور لفنگے قسم کے لڑکوں کو بھی ہینڈل کیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ شخص اس کے سامنے آتا تو ایک الگ ہی چڑ اور الجھن امرین کو گھیرے میں لے لیتی تھی۔ اس نے لا کر دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا تو بہرام چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لائے اسے دیکھنے لگا۔ لمبے لمبے بال جنہیں اس نے پیچھے پونی میں باندھ رکھا تھا، ہاتھوں میں پہنے ہوئے کالے اور سرخ رنگ کی ڈوریوں نما دھاگے اور گلے میں موجود چین، وہ کہیں سے بھی شریف نہیں لگتا تھا اور اس خاندان کا لڑکا تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کے گلاس کو یوں پٹختا دیکھ کر بہرام کہنے لگا کہ یہ دودھ کس لیے؟ مجھے دودھ بالکل نہیں پسند، اور یہ نیلا پیلا دودھ تو میں بالکل بھی نہیں پینے والا، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ وہ ایک دم سے اکڑ کر بولا تو امرین اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ اپنے ساتھ لائے فرسٹ ایڈ باکس سے وہ روئی اور پٹی نکال رہی تھی۔ اس کو گھور کر دیکھ کر کہنے لگی، نکرانی نہیں ہو تمہاری، تائی جان نے مجھے دیا تھا تبھی تمہیں دے رہی ہوں۔ امرین کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہ جان بوجھ کر پھر شیطانی مسکراہٹ مسکرایا اور پھر کہنے لگا، ہائے آپ کے ہاتھ سے تو میں زہر بھی پی لوں، پھر یہ دودھ کیا چیز ہے؟ بہرام کہنے لگا، اب اپنے نازک ہاتھوں سے پکڑا بھی دو، لیکن امبرین صاف انکار کر چکی تھی کہ خود اٹھا لو، اب اتنا بھی دور نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر جیسے وہ آگے بڑھا تو اس کی ٹانگ ہل چکی تھی، ایک خون کی فوار تھی جو اس کی تھائی سے نکلی تھی، جسے دیکھ کر امبرین بھی ایک پل کو گھبرا گئی۔ شاید پہلی بار ہی ایسا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ اس کی بے لباس چھاتی پر رکھا تھا۔ کہنے لگی، نہیں پلیز ہلو مت، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کا لمس پا کر بہرام تو ایک پل کو کام کر رہ گیا تھا۔ 440 ووٹ کا جھٹکا تھا جو بہرام کو لگا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل دودھ کا گلاس ہاتھ سے چھوڑ دیا جو فرش پر گر کر چکنا چور ہو چکا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے امرین کا نازک ہاتھ پکڑ لیا اور فوراً اپنے لبوں سے لگا کر کہنے لگا، ڈاکٹرنی جی، اس لمس کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ایک بار پھر اس کے اندر کا چھچھورا پن دیکھ کر امرین اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی، پھر ڈانٹ کر کہنے لگی، اگر تم انسان کے بچے بن کر یہاں پر بیٹھو گے اور مجھ سے بینڈیج کرواؤ گے تو ہی کروں گی نا، ورنہ ایسی باہر چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے باقی کے زخموں پر تو
دوا لگاتی تھی، لیکن اب باری تھائی والے زخم کی تھی۔ اسی موقع کا تو بہرام انتظار کر رہا تھا۔ یہ لڑکی اب تک اس کے ہاتھ نہیں آتی تھی، لیکن آج اسے موقع مل چکا تھا۔ یہ لڑکی اب تک اس کے ہاتھ نہیں آتی تھی، لیکن آج اسے موقع مل چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے امرین کہنے لگی، پینٹ اتارو اپنی۔ بہرام جھٹ سے سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر کہنے لگا، ہیں کیا کہا ڈاکٹرنی جی آپ نے؟ مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دیا۔ امرین جو پہلے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، چلا کر کہنے لگی، بہرام پلیز میں کہہ رہی ہوں کہ اپنی پینٹ اتارو۔ فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی بھی اتاولی ہوگی۔ ذرا آہستہ آواز میں بولو، باقی سب سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ تم بھی کچھ اتارو گی یا صرف مجھے اپنا سب کچھ اتارنا ہوگا؟ بہرام کے ان الفاظ پر امرین کا رہا سہا صبر بھی اب جواب دے چکا تھا۔ غصے سے اس نے ہاتھ اٹھایا کہ بہرام کے منہ پر جڑ دے، لیکن اس سے پہلے بہرام اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھما کر اپنی گود میں گرا چکا تھا، اور پھر پوری طرح سے اسے اپنے گھیرے میں لے کر کہنے لگا، کیا لگتا ہے بیڈ پر پڑا ہوں تو تمہیں قابو نہیں کر سکتا؟ بیوی ہو تو میری، سمجھی؟ سالوں سے اس موقع کا انتظار کر رہا اور آج تو خیر سے محترمہ ڈالنے خود میرے کمرے میں آ گئی ہے، تو ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ آج تو سارے حساب کتاب وصول کر کے ہی چھوڑوں گا۔ امرین اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، بہرام اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ امرین کا سانس رکنے لگا تھا، اسے پیچھے ہٹانے لگی جب بہرام نے اپنی پینٹ اتار کر، میں تو جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی تب تک تو شادی کا خیال بھی اپنے دماغ میں نہیں لانے والے۔ شادی ہو جائے تو وہ سارے سپنے سمجھو ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ ماں کے لاڈلے پہلے تو یہ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ شادی کے بعد یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسے خیال رکھوں گا اور تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اور تو یہ بھی کہتے ہیں بیبی بے شک تم اپنی گریجویشن بھی شادی کے بعد کمپلیٹ کر لینا، مگر جیسے ہی شادی ہو جائے تو آنکھیں سر پر رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت کالج کی کینٹین میں بیٹھی ہوئی یہ 5 لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ یہ ان کا کالج میں آخری ہفتہ تھا جب امرین کی بات سن کر اس کی ایک سہیلی کہنے لگی کہ تمہارا تو نکاح بچپن میں ہو چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے گھر والے اور خاص کر تمہارا وہ سر پھرا دلہا اتنا انتظار کرے گا، اور تم لوگ تو رہتے بھی ایک گھر میں ہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ادھر تمہارا سیکنڈ ایئر ختم ہو اور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے سے پہلے تمہاری وداعی ہو جائے اور تم اپنے سیاں کے کمرے میں گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی ہو۔ سہیلی کی اس بات پر باقی کی لڑکیاں بھی ہنسنے لگی تھی، جبکہ امرین کو اس کی بات پر غصہ آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں مجھ سے تایا جان اور میرے بابا جان بہت محبت کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ ابھی ان کی یہ باتیں جاری ہی تھی کہ جب گراؤنڈ سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ لڑکیاں آپس میں جگڑ رہی تھی، شور اس قدر اونچا تھا کہ سبھی گراؤنڈ کی طرف آنے لگے۔ امرین کی ایک سہیلی نے بھی یہی کہا تھا کہ آؤ دیکھتے ہیں کس کی لڑائی ہو رہی ہے، بڑے عرصے بعد کوئی پنگا دیکھنے کو ملا ہے۔ وہ سبھی اپنے بیگ اٹھا کر سیدھا گراؤنڈ کی طرف آئی تھی، جہاں پر پہلے سے ہی بھیڑ اکٹھی تھی۔ کالج کا پرنسپل بھی آ چکا تھا، لیکن مجال ہے جو لڑکوں کو ذرا سی عقل آ جاتی۔ جب امرین نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ یہ کیا امرین، یہ تو تمہارا شوہر ہے۔ لڑکوں کا کسی بات پر جھگڑا ہو چکا تھا اور یقیناً مار دہاڑ اور گالم گلوچ میں سب سے پہلا ہاتھ بہرام کا ہی تھا۔ وہ لڑکا جس نے بہرام سے پنگا لیا تھا وہ تو لہو لہان گراؤنڈ پر پڑا تھا، اور بہرام اس کے سینے پر بیٹھا ابھی بھی اسے کالر سے پکڑ کر کتنی مکے مارے جا رہا تھا۔ یہ تو پرنسپل تھے جنہوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اس لڑکے سے ہٹایا تھا اور خود 2 تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے، بغیر اس کی بات سننے سے کالج سے بھی نکال باہر کیا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد سے امرین کے دل میں جو تھوڑی بہت بہرام کے لیے عزت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی سہیلیوں کے سامنے اس کی اچھی خاصی انسلٹ ہو چکی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو چکی تھی کہ وہ کس قدر سلجھی ہوئی ماڈرن اور روشن خیالات کی لڑکی تھی، لیکن اس کا یہ شوہر کس قدر اوباش اور لوفر قسم کا تھا، جو بات بات پر ہر وقت مغلزیات بکتے ہوئے اور مار دہاڑی کرتا تھا۔ پڑھائی میں بالکل زیرو تھا، جبکہ امرین ہمیشہ فرسٹ آتی تھی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر یہ دونوں بھائی ہی تھے جنہوں نے اپنی رشتہ داری کو نہ جانے رشتہ داری کے کون سے لیول پر پہنچانے کے لیے دونوں کا نکاح اس وقت ہی کر دیا تھا جب بہرام اور امرین میٹرک میں تھے۔ اس وقت بھی امرین نے میٹرک میں پوزیشن لی تھی اور بہرام ایک بار پھر میٹرک میں فیل ہو چکا تھا۔
بہرام گھر کا اکلوتا لاڈلا لڑکا تھا۔ بچپن سے اسے نہ صرف اپنے ماں باپ بلکہ امبرین کے ماں باپ سے بھی بے حد پیار ملا تھا۔ اس کی ہر خواہش فرضیت کو پورا کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زیادہ ہی بگڑ چکا تھا۔ امبرین کے ساتھ جب اس کا نکاح ہوا تھا تب تک اس کے دل میں امبرین کے لیے ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ بس یہی پتا تھا کہ سب کی شادیاں ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے تو پھر میری بھی ہوگی۔ نکاح کے فوراً بعد واش لڑکوں کے کہنے میں آ کر وہ سیدھا امبرین کے کمرے میں آیا تھا۔ امبرین ابھی بھی بیٹھی سو سو کرتی آنسو بہا رہی تھی اور اپنے کانوں سے جھمکے اتار رہی تھی جب دھڑلے سے بہرام کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے آ گیا۔ امبرین ڈر چکی تھی، کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کرنے آئی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اب او بیوی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تیرے کمرے میں آنے کا یا تیرے ساتھ رومانس بھری باتیں کرنے کا۔ میں تجھے یہ بتانے آیا کہ تم میری بیوی اور ہمیشہ بیوی بن کر ہی رہنا، سمجھی؟ میں بہرام نواب زادہ ہوں، سمجھی؟ اور نواب زادہ بہرام اپنی بیوی کو ہمیشہ اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ کر رکھے گا۔ میرے سامنے آواز اونچی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ سانس روک دوں گا تیری۔ ساری زندگی میری جی حضوری کرنا پڑے گی۔ اور خبردار، جو تم نے کالج میں کسی بھی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا یا کسی سے دوستی کرنے کی کوشش کی، آج کے بعد تو کیا کھائے گی، کیا پیے گی، کیسے سانس لے گی، تیری سہیلیاں کون بنے گی، سب کچھ میری مرضی کا ہوگا۔ امبرین اس وقت بچی تھی، سہمے ہوئے انداز میں وہ اس کی بات مان بھی چکی تھی، لیکن جیسے جیسے اس نے ہوش سنبھالا تو اسے بہرام سے نفرت ہی ہو چکی تھی۔ بہرام تو بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی ڈاکٹر بنے۔ جس روز اس نے اسکالرشپ کے تحت میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا تو بہرام نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ کہنے لگا کہ کیوں ڈاکٹر بنے گی؟ جب میں میٹرک فیل ہوں تو اس کو کیوں اتنا پڑھایا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ بعد میں یہ مجھے نیچا دکھائے، یہ اپنی ڈگریاں دکھا دکھا کر مجھے تانے دے کہ یہ اتنی پڑھی لکھی اور میں زندگی میں اپنا نام نہ کما سکا، کچھ بن نہ سکا۔ میں تو اسے بالکل نہیں پڑھنے دوں گا۔ بس جلد از جلد ہماری رخصتی کروا دے، یہ گھر کی چولہا چوکی سنبھالے۔ یہ سن کر امبرین بہت روئی تھی۔ امبرین کو روتا دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی کافی پریشان ہو چکے تھے۔ امبرین کے والد فرخ صاحب نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایک ہی تو بیٹی ہے، لیکن جس طرح کا رویہ بہرام کا ہو چکا ہے، مجھے تو شدید افسوس ہو رہا ہے کہ کہیں میں نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروا کر کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ فرخ صاحب کا واقعی میں کافی پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ سب کے سامنے وہ جس انداز میں امبرین کو ڈانٹ رہا تھا، انہیں اپنی بچی کے مستقبل کی فکر ستانے لگی تھی، اور یہ بھی بات دل کو بار بار کورید رہی تھی کہ کیا بچپن میں معصومیت میں کیا جانے والا نکاح چند سالوں بعد بیٹی کے پاؤں کی بیڑی تو نہیں بن جائے گا؟ یہ سن کر سلیمان صاحب نے سخت لہجے میں کہا تھا کہ تم اگر اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتے ہو تو یہ مت بھولو، وہ میری بھی بھتیجی ہے، میں نے اسے اپنی بیٹی مانا ہے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہو تو بنے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ رہی بات اس بہرام کی، تو اس کا دماغ تو میں ٹھکانے لگا لوں گا۔ خود تو کسی کام کاج کا ہے نہیں، سارا دن بس اس کا آوارہ گردیوں میں گزر جاتا ہے، اور یہ ہماری ہونہار بچی جو باہر ہمارا نام روشن کر رہی ہے، اس پر بھی پابندیاں لگا رہا ہے۔ یوں گھر والوں کی سپورٹ سے امرین کو پڑھنے کی اجازت مل چکی تھی، اور وہ چند سالوں میں ہی اپنی محنت اور لگن سے ڈاکٹر بھی بن چکی تھی۔ لیکن اس بیچ اس کا اٹھنا بیٹھنا اپنے کلاس فیلوز پھر کئی ڈاکٹر سے بھی ہوا تھا، جن کا اچھا لہجہ، بہترین شخصیت دیکھ کر امرین کے دل میں بھی حسرت جاگنے لگی تھی کہ کاش اس کا شوہر بھی ایسا ہی تمیزدار، پڑھا لکھا اور ویل ایجوکیٹڈ ہوتا۔ کہاں وہ اتنی پڑھی لکھی اور اب ایک ڈاکٹر بن چکی تھی، اور کہاں اس کا منکوہا وہ بہرام جو لوفروں کی طرح حلیہ بگاڑ کر گھومتا رہتا تھا۔ کام کاج تو تھا نہیں، بس اگر کبھی زمینوں پر چلا بھی جاتا تو ملازمہ پر حکم ہی چلاتا رہتا، ان کے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ امرین کو اس سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ کئی بار اس نے لفظوں ہی لفظوں میں اپنی ماں سے کہا بھی تھا کہ کیا مجبوری پڑ گئی تھی، کیا آپ کی ایک بیٹی آپ کی اتنی باری ہو گئی تھی کہ اتنے سال پہلے آپ نے اس کا نکاح بہرام سے کر دیا تھا۔ بہرام کی دنیا آپ لوگوں نے دیکھی نہیں ہے، اتنے اچھے اچھے لڑکے ہیں، اگر آپ ان سے ملنے تو ہر ماں کی طرح ہی یہ خواہش رکھیں کہ کاش یہی لڑکا اس قدر تمیزدار اور شریف ان کی بیٹی کو ملے۔ پتہ نہیں بہرام میں کیا دیکھ کر آپ نے میرا نکاح بہرام سے کروا دیا تھا۔
بہرام جو کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، اس کی ماں سائمہ بیگم سے کہا تھا کہ جا کر اپنی چچی کو بلا کر لاؤ، پڑوس والے گھر میں فوت کی ہوگی، ہمیں وہاں جانا ہے۔ اسی وقت سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ کمرے سے باہر جب اس نے امن کی آوازیں سنی تو اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ اسے شدید غصہ آ چکا تھا۔ اس نے دروازے پر بغیر دستک دیے ہی دروازہ کھول دیا۔ سامنے بیڈ پر شہناز اور امرین بیٹھی تھی۔ امرین نے جب بہرام کو دیکھا تو جلدی سے بیڈ پر پڑا ہوا اپنا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا، لیکن تب تک بہرام کی نظر اس کے وجود کے آر پار ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی اس لڑکی پر ایسا دھیان دیا ہی نہیں تھا، ہر وقت بس اپنی انا میں رہتا تھا، لیکن آج پہلی بار اس نے جن نظروں سے امرین کو دیکھا تو اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ پھر کڑی نظریں شہناز بیگم پر ڈال کر کہنے لگا، چچی جان، آپ کو امی بلا رہی ہیں، جلدی سے نیچے جائیے۔ شہناز تو وہاں سے فوراً باہر نکلی تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ چکا تھا کہ آج تو اس لڑکی کو سبق سکھا کر رہے گا، لیکن امرین فوراً تڑپ کر بڑبڑا کر کہنے لگی، بدتمیز کہیں کا، یہ بھی نہیں پتا کہ جب کسی لڑکی کے کمرے میں جاتے ہیں تو نو کر کے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھی تھی اور الماری کی طرف گئی تھی تاکہ کپڑے نکال کر فریش ہو سکے، لیکن بہرام وہیں پر کھڑا ہو گیا، ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، دیکھ رہا ہوں کچھ زیادہ پڑھ نکلتے جا رہے تمہارے ڈاکٹرنی صاحبہ، تمہارے یہ پر اس انداز میں کاٹوں گا کہ دوبارہ پھڑپھڑانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر یہ الفاظ سن کر اسے غصہ آ چکا تھا۔ وہ آ کر سیدھا اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، اپنی حد میں رہو، مجھ پر اپنی یہ روایتی مردوں والے بھاشن مت جھاڑا کرو۔ میرے سر پر میرا باپ اور میرے تایا موجود ہیں، سمجھے؟ اور ویسے بھی میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ رشتے کو ختم کر دوں۔ کہاں میں اور کہاں تم جیسا ان پڑھ جاہل جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، ہر وقت گلی محلوں میں لوفروں کی طرح اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ میں تو تمہیں اپنی سہیلیوں سے انٹروڈیوس تک نہیں کروا سکتی، ہر کوئی مجھے اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور تمہیں، تمہاری کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ تلخ انداز میں امرین یہ تو کہہ چکی تھی، لیکن یہ بھول چکی تھی کہ کہہ کس کے سامنے رہی ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں خواتین تعزیت کے لیے پڑوس میں جا چکی تھی۔ امرین اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ گھر میں اکیلی ہے۔ اس وقت وہ باتھ روم میں نہا رہی تھی اور ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ وہی گیٹ کو بند کرنے کے بعد لبوں میں سگریٹ دبائے اس کے لمبے لمبے کش لیتا بہرام سیدھا گھر کے اندر داخل ہوا تھا، اور پھر اس کی نظر اوپر والے پورشن کی طرف تھی جہاں پر اس کی منگوہا اس وقت اپنے باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ تسلی سے نہانے کے بعد اپنے گرد باتھ ٹاول لپیٹتے ہوئے ایک بار امرین نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا، گیلے بال اور بالوں سے موتیوں کی طرح گرتی ہوئی پانی کی بوندیں جو اس کے شانوں پر بکھری ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کندھوں سے بالکل بے حجاب تھی اور نیچے سے اس کی ٹانگیں بھی تقریباً بے حجاب بھی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے کپڑے کمرے میں آ کر ہی پہنا کرتی تھی۔ اپنے دھیان میں اس نے اپنے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو ایک بار اس نے نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا کہ سامنے صوفے پر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے براجمان ہے۔ آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کے بعد اس نے جڑ سے اپنے باتھ ٹاول کو نوٹ کو کھولنا شروع کیا تھا۔ اب اس کا ہاتھ باتھ ٹاول کی نوٹ پر گیا ہی تھا کہ تبھی اس کی نظر آئینے میں پڑی اور پیچھے صوفے پر بیٹھے ہوئے بہرام کو دیکھ کر اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی تھی۔ خوف کے مارے وہ وہیں فرش پر گر چکی تھی، دونوں ہاتھوں سے اس باتھ ٹاول کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہنے لگی، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے اس کمرے میں آنے کی، نکل جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں کہا تھا میرے کمرے میں مت آیا کرو، کیوں آئے ہو تم، جاؤ یہاں سے۔ لیکن بہرام کے دل کے تار تو چھڑ چکے تھے، وہ مسلسل اس کے وجود کو اپنی آنکھوں سے نہار رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، اس لڑکی کو اب بری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ جب پھر دل میں اس لڑکی کے لیے پہلی بار محبت کے جذبات امڑنے لگے تھے، وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ تو اٹھ کر وہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر اٹھتی تو باتھ ٹاول اتنا چھوٹا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے بے حجاب تو لازمی ہو جاتی۔ اسے بہرام سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے،
وہ اس بے بس سی لڑکی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، کیوں کچھ دیر پہلے کیا کہہ رہی تھی؟ میں ان پر جاہل گوار ہوں؟ لیکن محترمہ جی مت بولو کہ میں تمہارا شوہر بھی ہوں۔ ڈاکٹرنی جی، تبھی میں کہتا تھا کہ مجھ سے 2 جماعتیں زیادہ پڑھ گئی اور نوکری کرنے لگی تو کل کو مجھے ہی باتیں سناؤ گی۔ لیکن میں بھی بہرام ہوں، بہرام نواب زادہ، بہرام کہہ کر بلاتے ہیں سب مجھے۔ آنا تو تمہیں میرے ہی بستر پر پڑے گا، اور یہ خود کو چھپا کیوں رہی ہو مجھ سے؟ ارے بیوی ہو تم میری، شوہر ہوں میں تمہارا۔ شوہر سے یوں خود کو چھپایا نہیں جاتا، بلکہ اپنا سب کچھ دکھایا جاتا ہے، تاکہ شوہر کا دھیان کہیں اور نہ جا سکے۔ بہت اکڑ آ گئی ہے نا تم میں، ابھی اکڑ نکالتا ہوں تمہاری۔ یہ کہہ کر وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا، تھوڑی سی امرین کو پکڑ کر، اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، امرین نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیے تھے اور اسے دھکا دے کر کہنے لگی، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تم نے تو میں بھی کال کر کے تایا جان کو بھی بتاتی ہوں اور بابا کو بھی بتاتی ہوں کہ تم اس طرح کی گندی حرکت بھی کر سکتے ہو۔ لیکن بجائے ڈرنے کے وہ آگے سے ڈٹائی سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، اچھا کیا بتاؤ گی کہ تمہارا شوہر تمہارے قریب آ رہا تھا؟ وہ پھر سے چیخ کر کہنے لگی، رخصتی نہیں ہوئی ہماری، میں نفرت کرتی ہوں تم سے، اور اب تو میں یہ رخصتی بالکل بھی نہیں کروں گی، مر جاؤں گی لیکن تمہارے کمرے میں قدم نہیں رکھوں گی، نکلو میرے کمرے سے۔ اس کی باتوں پر شاید پہلی بار ہی ایسا تھا کہ بہرام چپ ہو چکا تھا، اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو بہرام کے دماغ پر اثر انداز ہو چکی تھی۔ اسے اس لڑکی کا یوں بولنا اچھا سا لگ رہا تھا، وہ اسے مزید چڑھانے لگا تھا۔ اس وقت تو اس کے کمرے سے چلا گیا، لیکن جانتا تھا کہ شام کو جب سب آئیں گے تو یہ لڑکی بڑا ڈرامہ ضرور کرے گی۔ شام کو جب گھر کے سبھی افراد موجود تھے تو امرین نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میں سب کے سامنے کچھ کہنا چاہتی ہوں، پلیز آپ سب کو کہیں کہ لاؤنج میں اکٹھے ہو جائیں۔ شناز بیگم اس سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹا، لیکن وہ روتے ہوئے بولی کہ میں سب کے سامنے بتاؤں گی، ایسے نہیں۔ شہناز، سائمہ اور پھر فرخ اور سلیمان صاحب اکٹھے ہو چکے تھے۔ بہرام کی ابھی تک کوئی خبر نہیں تھی۔ بڑی ہمت جمع کر کے امرین نے سوچا تھا کہ وہ اپنے گھر کے بڑوں کے سامنے اپنا فیصلہ سنائے گی کہ وہ بہرام سے طلاق چاہتی ہے۔ آج اس نے جو حرکت کی، اس کے بعد وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ابھی وہ سب کے سامنے کھڑی ہچکچاتے ہوئے کچھ بولتی، اس سے پہلے سلیمان کے موبائل پر ایک کال آنے لگی۔ انہوں نے فون کان سے لگایا تو ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، سب ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے کہ کیا ہو چکا، لیکن سلیمان صاحب پوری بات سننے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ ہی فرخ صاحب بھی گھر سے باہر نکلے تھے۔ وہ ہڑبڑی میں بتانے لگے کہ بہرام کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، ہمیں جلدی وہاں پہنچنا ہوگا، پتہ نہیں میرا بچہ کس حالت میں ہوگا۔ دونوں عورتوں کے چہرے پر تو دکھ کے سائے آ چکے تھے، لیکن امرین کو ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ جان بوجھ کر اس نے یہ سب کچھ ڈرامہ کیا ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ آج امرین سب کے سامنے اس کی حقیقت کھولے گی، تو ابھی اس نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب بہرام گھر آیا تو سچ مچ میں کافی زخمی تھا، اس کے چہرے گردن پر اچھے خاصے زخموں کے نشان تھے اور پینٹ تو کافی خون سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر امرین کو بھی تھوڑی پریشانی ہوئی تھی، جڑ سے کہنے لگی کہ تایا جان آپ اسے گھر کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ انہیں ہاسپٹل لے کر جائیں، بہت زخمی ہے یہ۔ لیکن اس کے والد کہنے لگے کہ بیٹا ہم اس کو ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکتے، کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے۔ گھر کی خواتین سوال پہ سوال کر رہی تھی، آخر وجہ کیا ہے؟ اس قدر اس کا خون نکل رہا ہے، ایسے تو یہ بیمار پڑ جائے گا، اسے کمزوری ہو جائے گی، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا کیوں نہیں رہے؟ سلیمان صاحب غصے سے کہنے لگے، کیا کروں پھر میں؟ اس علاقے کی ڈی ایس پی کے بیٹے کے ساتھ جھگڑا کر کے آ چکا ہے، اس کے باقی دوستوں سے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور ڈی ایس پی کے لڑکے کے ساتھ موجود باقی سارے لڑکوں نے اسے بہت مارا ہے، اور الٹا اس کا الزام بھی اسی پر لگا رہے ہیں کہ اس نے ڈی ایس پی کے بیٹے پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جانتے بھی ہو وہ اس پر کیسے کیسے الزام لگا کر اسے ساری زندگی کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیچ سکتے ہیں۔ اسے اگر ہاسپٹل لے کر جایا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لاکھ بار منع کیا تھا اس لڑکے کو کہ مت پنگے لیا کرو بڑے بڑے لوگوں سے، تم ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو، سدھر جاؤ، لیکن تم نہیں سدھرے۔ بہرام جو اب تک آنکھیں موند کر درد کی شدت سے خاموش بیٹھا تھا، یہ سن کر فوراً سے کہنے لگا، تو کیا کرتا پھر؟ وہ ڈی ایس پی کا لڑکا کمینہ
راہ چلتی لڑکی کو گاڑی میں اٹھا کر لے کر جا رہا تھا۔ وہ لڑکی چیخ رہی تھی۔ جب میں بائک پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے گزرا، وہ لڑکی ہمیں دیکھ کر شیشے پر ہاتھ مار کر مدد مانگ رہی تھی۔ ایسے میں ہم اس کی مدد نہ کرتے تو کیا کرتے؟ میرے دوست اس لڑکی کو وہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن کی طرف لے کر گیا ہے، اور پیچھے سے ان لڑکوں نے جب پسٹل نکالی تو مسائل بڑھ گئے۔ امرین وہیں پر کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے بہرام نے اپنی یہ حالت کی تھی۔ یہ سن کر اس کا دل تھوڑا بہت تو موم ہوا ہی تھا، لیکن کہیں نہ کسی شک بھی ہو رہا تھا کہ کہیں بہرام جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تبھی پولیس اسٹیشن سے بہرام کے والد کو کال بھی آ چکی تھی۔ دونوں مرد تو معاملات کو سلجھانے کے لیے پولیس اسٹیشن کی طرف نکل چکے تھے، لیکن بہرام کے زخموں سے ابھی بھی خون آ رہا تھا۔ سائمہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کے زخموں پر مرہم کیسے لگائے۔ سامنے کے زخموں پر تو مرہم پٹی کر چکی تھی، بہرام کی ٹانگ والے زخم پر گیا تو وہ گھبرا چکی تھی۔ اسی وقت بہرام نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ پینٹ وہاں سے تھوڑی بہت پھٹی ہوئی تھی جہاں پر اس کی ٹانگ پر زخم ہوا تھا، اور وہ اس زخم پر بھی تبھی مرہم لگا سکتی تھی اگر بہرام پینٹ اتارتا۔ تبھی یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرام اسے اپنی گود میں گرا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا، بڑی مشکل سے وہ اسے خود سے چھڑوا کر سیدھی ہوئی تھی، اور ایسے میں اس کی ٹانگ بہرام کے زخم پر لگ چکی تھی۔ وہ درد سے سسکا تھا۔ تبھی سائمہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی۔ ان کے سامنے وہ کوئی رد عمل تو نہ دے سکے، لیکن پھر سائمہ بیگم کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں کوئی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ لیکن امرین کہنے لگی کہ پلیز آپ اپنے بیٹے کو سمجھا دیں کہ جب میں اس کا ٹریٹمنٹ کروں تو یہ آرام سے شریفوں کی طرح بیٹھے۔ اگر اس نے میری کسی بھی طرح کی کوئی اونچی حرکت کی تو میں اس کا ٹریٹمنٹ یہیں آدھے میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سائمہ نے اپنے بیٹے کو آنکھیں دکھائی تھی۔ وہ تو پہلے سے ہی رو رہی تھی۔ بہرام بھی اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چپ کر کے بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا اپنے منہ پر ٹیپ لگا کر بیٹھ جاؤں یا اب سوئی سے اپنے لب سی لوں۔ وہ گھور کر امرین کو دیکھے جا رہا تھا، جس کا چہرہ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کے بعد سرخ لال ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل امرین کے چہرے پر گردش کر رہی تھی۔ وہ ہچکچا کر کہنے لگی کہ مجھے کیوں گھورے جا رہے ہو؟ تمہاری نظریں کہیں اور نہیں دیکھ سکتی؟ تھک کر وہ کہنے لگا کہ واہ جی بیوی ہو۔ بیویاں تو چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کے سوا کہیں اور نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور تم کہہ رہی ہو کہیں میں دیکھوں؟ جب اتنی حسین بیوی ہے میری تو میں اسے ہی دیکھوں گا نا۔ وہ اپنی پینٹ اتار چکا تھا اور اپنی ٹانگ پر اس نے کمفرٹر کر لیا تھا۔ جھجکتی ہوئی وہ اس کی تھائی کے زخم پر دوا لگا رہی تھی۔ زخم کافی گہرا تھا، لیکن مجال ہے جو بہرام کے لبوں سے ایک بار سسکی بھی نکلی ہو۔ زخموں پر مرہم لگانے کے بعد اس نے پٹی کر دی تھی۔ اس کے بعد جب وہ کمرے سے جانے لگی تو بہرام اس کو ایک بار پھر آواز دے چکا تھا۔ کہنے لگا محترمہ اب کیا میں نے یوں ہی ننگا یہاں پر بیٹھنا ہے؟ کپڑے بھی پہنا کر جاؤ مجھے؟ اب تو امرین کی بس ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میرا کام زخم پر مرہم لگانا تھا، جو میں لگا چکی ہوں۔ رہی بات کپڑے کی تو باہر چوکیدار موجود ہے، میں اس سے بیچتی ہوں، وہ پہنا دیتا ہے۔ چوکیدار کا نام سن کر بہرام کا موڈ بگڑا تھا کہ توبہ توبہ، وہ بڈھا مجھے کپڑے پہنائے گا؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ڈاکٹرنی جی رہنے دو، میں خود ہی پہن لیتا ہوں۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ اگر ایک بار پھر وہ ہلتا تو خون دوبارہ سے آ سکتا تھا۔ مجبوراً امرینی دوبارہ اس کے قریب گئی تھی اور اسے دوبارہ سے کپڑے پہنا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اس نے ہانپتے ہوئے گہری سانسیں لی تھی۔ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اس پر کیا حالت طاری ہو رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ جیسے تیسے معاملات سلجھ چکے تھے۔ ڈی ایس پی کے بیٹے نے جس طرح کی حرکت کی تھی، سلیمان اور فرخ صاحب کے تعلقات ڈی پی او کے ساتھ اچھے تھے۔ انہوں نے جب تمام معاملات انہیں بتائے اور انہوں نے گھر آ کر بہرام سے بھی ملاقات کی تو وہ شدید غصے میں آ چکے تھے۔ ان لڑکوں کے خلاف فوری طور پر ہی ایکشن لیتے ہوئے سخت سے سخت اقدامات کیے گئے اور اس لڑکی سے بھی بیان لیا گیا جسے وہ پکڑ کر لے کر جا رہے تھے۔ یوں بہرام کی وجہ سے زندگی میں پہلی بار سے ہی فرخ اور سلیمان صاحب کا سر تھوڑا بہت اونچا ضرور ہوا تھا۔ وہ کافی خوش تھے کہ ان کے بیٹے نے ایک لڑکی کی عزت کی حفاظت کی، لیکن امرین کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے ہاسپٹل سے مسلسل چھٹی پر تھی۔
کیونکہ ذرا ذرا سی بات پر وہ امرین کو یہ آواز دے رہا تھا۔ امرین نے تو اب کہہ بھی دیا تھا کہ اب تو خطرہ ٹل چکا ہے نا، تو باپ اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیں، یہاں اس کے لیے کوئی میل نرس لے آئے۔ میری ڈیوٹی میں کافی ہٹ جور ہے، لیکن مجال ہے جو بہرام کے کان پر ایک جوم بھی رینگ جاتی۔ تم میری بیوی ہو، بیوی کا کام ہوتا ہے شوہر کی خدمت کرنا۔ شوہر اگر کہے تو ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑی رہے۔ تم تو ہو بھی ڈاکٹر، میں نہیں چاہتے کہ کوئی اور آ کر میرا ٹریٹمنٹ کرے، تم ہی کرو گی۔ اسے تو اٹھ کر واش روم میں جانا ہوتا تو امرین کو یہ آواز دیتا تھا۔ اس شام سبھی بہرام کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور امرین سب کے لیے چائے اور ساتھ لوازمات لے کر آئی تھی۔ سب کو سرو کرنے کے بعد وہ جب صوفے پر بیٹھی تو سلیمان صاحب کہنے لگے کہ بیٹا، جس روز بہرام کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو اس روز تم ہمارے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت تو مصیبت ہی ایسی آن پڑی کہ دماغ سے نکل گیا۔ اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ بہرام نے بھی امرین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا کہ ہاں امرین، کیا کہنا چاہتی تھی تم؟ بولو۔ جانتا تھا وہ کیا بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ نظریں پھیر گئی، کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں، اتنی ضروری بات نہیں تھی، بس ایسے کچھ معاملات تھے، وہ اب سلجھ چکے ہیں۔ وہ فوراً سے بول کر کہنے لگا، نہیں امرین، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں موجود ہوں، میں تمہارے سارے مسائل خود ہینڈل کروں گا۔ امرین اس کی سڈٹائی پر جی بھر کر کھڑی تھی۔ جس قدر تیز اور شاطر قسم کا لڑکا تھا، جان بوجھ کر اسے سب کے سامنے زج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بس پہلو بدل کر رہ گئی۔ دھیرے دھیرے سب اپنے اپنے کمروں میں گئے اور وہ بھی اس کا بینڈیج کر کے جانے لگی، تو ساتھ یہ بھی کہنے لگی کہ یہ مت سوچنا بہرام کہ میں تمہاری یہ حالت دیکھنے کے بعد اپنے فیصلے سے ہٹ جاؤں گی۔ میں ابھی بھی اپنے فیصلے پر اٹل ہوں۔ جیسے گھر کے معاملات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو میں سب بڑوں کے سامنے اپنی بات رکھوں گی اور پھر تم سے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ بہرام جو سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی دن رات اس کے ساتھ رہ کر یقیناً موم ہو چکی ہوگی اور اسے پسند بھی کرنے لگی ہوگی، لیکن ایک بار پھر یہ الفاظ سن کر بہرام اندر تک ہل چکا تھا۔ خاموشی سے پہلے دیوار کو تکتا رہا، پھر کہنے لگا، اچھا تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے کوئی پسند نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے سے علیحدگی کے بعد مجھے کوئی اور بہترین جیون ساتھی مل جائے۔ وہ کہنے لگا، اچھا پھر مجھ سے علیحدگی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، ابھی بھی تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ وجہ کیا ہے؟ تم میں ہے ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ تم نے پڑھائی کی، نہ تم اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے، پر ہر ایک کا دماغ پڑھائی میں نہیں چلتا، وہ ٹاپ نہیں کر سکتا، نہ ہی اچھی جاب کر سکتا ہے، لیکن تم نے اپنے باپ کی فیکٹری تک بھی تو نہیں سنبھالی۔ تمہارا لہجہ اتنا برا ہے جیسے گلی میں چلنے والے لوفر لفنگے ہوتے ہیں۔ حلیہ دیکھو اپنا، بال دیکھو، اور یہ جو رنگ برنگے دھاگے ہاتھوں میں تم نے پہنے ہوئے ہیں نا، اور یہ جو چین تمہارے گلے میں، کیا شریفوں کو اس طرح کرنا زیب دیتا ہے؟ ہر وقت تمہارے سامنے کے بٹن کھلے رہتے ہیں، اور مجھے دیکھو۔ امرین کو لگا تھا اگر وہ اس طرح سے موازنہ کرے گی تو بہرام خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس روز وہ یہ سب کچھ بول کر جا چکی تھی، لیکن اگلی صبح جب اٹھی تو جیسا بم اس کے سر پر گرا تھا، وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچ کر رہ گئی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ڈیٹ ترین بہرام ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اگلی صبح اٹھتے بہرام نے اپنے والد کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ اب ذرا لڑکھڑا کر چلنے کے قابل ہو چکا تھا، اور پھر اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگا کہ ماما، مجھے ہر وقت اپنی بیوی ہی اپنے کمرے میں چاہیے ہوتی ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا کہ میری تھائی پر درد ہو رہا ہے، میری تھائی دکھ رہی ہے، مجھے دبا دو یا میری پٹی چینج کر دو۔ ظاہری سی بات ہے، یہ سب کچھ تو میں اپنی بیوی کو ہی کہہ سکتا ہوں نا۔ دیکھیے، ایسے بار بار اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی منکوہا کو ایسا کہتا رہوں، جبکہ ہماری رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بس آپ لوگ امرین کی رخصتی کروا دیں، وہ یہاں میرے کمرے میں دن رات موجود ہوگی تو ٹھیک ہوگا۔ کل رات بھی مجھے پیاس لگی تھی، پانی پینا تھا، میں گھنٹوں آواز دیتا رہا مگر کوئی نہ آیا۔ خود چل کر میں دروازے تک گیا اور دیکھیے پھر سے زخم تازہ ہو گیا۔ اپنے بیٹے کے الفاظ سن کر سائمہ بیگم کا دل تو کرچی کرچی ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ
ना मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। तुम ठीक कहते हो, मैं अभी शहनाज से बात करती हूँ। अमरीन तो खुद एक डॉक्टर है, वही तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकती है। यूं बहराम अपनी जानिब से पत्ता फेंक चुका था। जैसे उसके माँ बाप कमरे से बाहर निकले ताकि उसके चचा चच्ची से बात कर सके, तो खुशी से वो बेड पर नीम दराज बैठा ही तकरीबन भंगड़े डालने लगा था। लेकिन जैसे ही टांग में दोबारा से दर्द की टीसें उठी तो फौरन इंसान का बच्चा बनकर बैठ गया। अमरीन अभी अभी उठकर बाहर आई थी और कमरे से आती ये आवाज़ें सुनकर उसके कदम वहीं पर रुक चुके थे। उसके माँ बाप यही कह रहे थे कि अभी तो बहराम ठीक से चल भी नहीं सकता, एक दफ़ा उसे मुकम्मल तौर पर ठीक होने दे तभी तो हम रुखसती का फंक्शन रख सकते हैं। लेकिन बहराम कहने लगा कि नहीं, बस आप अगले जुम्मे की डेट फिक्स करें, तब तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जब अमरीन से इस बारे में पूछा गया तब अपनी माँ का चेहरा देख रही थी, लेकिन सामने तायाजान अपने वालिद का चेहरा देखकर एक गहरी सांस खारिज करके रह गई कि सबके चेहरों पर एक उम्मीद थी, खुशी थी, और वो उनको इनकार करके उनकी खुशियों को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। फिर उसके बाप और ताया तो सालों से इस घर में एक साथ रह रहे थे। अगर वो इनकार करती, रिश्ता टूटता, उसकी और बहराम की तलाक हो जाती, तो वो इस घर में रह भी नहीं सकते थे। उन्हें अपना घर अलग करना पड़ता, उनकी दुनिया बिखर कर रह सकती थी। गहरी सांस खारिज करके उसने भी रुखसती के लिए हामी भर ली थी, लेकिन दिल में बहराम के लिए खलश अभी भी मौजूद थी। लेकिन इन शराइत के साथ उसने रुखसती की हामी भरी थी कि वह शादी के बाद भी अपनी जॉब जारी रखेगी। बहराम उस पर कोई रोक टोक नहीं करेगा, ना ही उसे ताने देगा और उस पर हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाएगा। इतना तो वो जानती थी कि उसका बाप और ताया उसके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। जब बहराम को पता चला तो वो काफ़ी खुश था। और शाम जब वो उसके कमरे में उसका बैंडेज करने के लिए गई तो वो उठकर सोफे पर बैठा हुआ था। उसे कहने लगी कि बेड पर आकर लेटो, मुझे तुम्हारा बैंडेज करना है। लेकिन वो मुस्कुराकर उसे देखे जा रहा था। कहने लगा कि फिर डॉक्टरनी साहबा, 7 दिन बाद आपने यहाँ इस कमरे में हमेशा हमेशा के लिए मेरी बीवी बनकर आ ही जाना है, और फिर इस बिस्तर पर आपको लिटाकर जो कुछ मैं करूँगा ना, हाय, मज़ा ही आ जाएगा। अमरीन ने गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ बैंडेज और कैंची साइड टेबल पर पड़ थी। फिर उंगली दिखाकर कहने लगी, खबरदार जो तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हारे इस जाल में फंसकर खुशी खुशी तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे बिस्तर पर लेट जाऊंगी और बड़ी आसानी से अपना वजूद तुम्हारे हवाले कर दूंगी ताकि तुम मुझसे अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सको। हरगिज़ नहीं। मैं अगर इस रुखसती के लिए मानी हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बड़ों की वजह से, ताकि उनका दिल ना दुखे। लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती। ये सब मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक समझौता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन बहराम भी ढीठ था, बल्कि ढीठों का बाप था। कहने लगा, देखता हूँ कब तक ये नफ़रत नफ़रत के राग लापती हो। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम खुद ही मुझे 1 मिनट में 100 बार आई लव यू बोलोगी, और तब जो हाल तुम्हारा मेरे हाथों होगा ना, तुम्हारे लिए सांस लेना भी धोबर हो जाएगा। वो जिस अंदाज में जिस तरफ इशारा करके बोला था, अमरीन फ़ौरन सर झटक कर कहने लगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती, चाहे तुम दूसरा जन्म लेकर भी आ जाओ। मैं तो नहीं रोने वाली तुम्हारे लिए। बहराम के दिल में कब अमरीन इस कदर गहरा मुकाम पा चुकी थी, बहराम को खुद भी मालूम नहीं हुआ था। चंद रोज़ में जब उसका ज़ख्म कुछ भरा और वो चलने के काबिल हुआ तो सबसे पहले वो सैलून गया था। अपने लंबे बाल उसने कटवाए थे, अपना हुलिया उसने दुरुस्त करवाया था, और फिर 3 पीस सूट पहनकर अपने बाप के साथ फैक्ट्री भी गया था। सुलेमान साहब भी हैरान थे कि उनके बेटे में ये तब्दीलियाँ कैसे आ गईं। सारा दिन उसने फैक्ट्री में गुजारा था, सबके साथ अच्छे से बात की थी और काम भी सीखा था। अम्बरीन आज हॉस्पिटल थी और अपनी सहेलियों को ये भी बता रही थी कि आने वाले जुम्मे को उसकी रुखसती है। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ था। जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो सामने का मंजर देखा तो एक पल को वो ठठक चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा ये वेल मैनर्ड लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर बहराम ही है। एक पल को तो वो उसे देखती रह गई थी, तो वो कहीं से भी पुराने वाला बहराम नहीं लग रहा था। जैसे ही बहराम ने उसे घूर कर देखा तो वो फ़ौरन नज़रें फेर कर अपने कमरे की तरफ चली गई। शादी के दिन आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और अमरीन का दिल पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से धड़कने लगा था।
وہی بہرام کی شوق شرارتیں اور بار بار اس کے آگے پیچھے گھومنا امبرین کو الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ تو اسے صاف لفظوں میں کہہ چکی تھی کہ جتنا مرضی آگے پیچھے گھوم لو، میں تو تمہیں کبھی بھی اپنا شوہر نہیں تسلیم کرنے والی۔ شاپنگ پر وہ جب دونوں گئے تو جو بھی ڈریس بہرام اس کے لیے پسند کرتا وہ فوراً اسے رکھ کر کوئی اور پسند کر لیتی۔ اس نے ہر طرح سے بہرام کو زج کرنے کی کوشش کی تھی کہ بس کسی طرح اس کے سامنے غصہ کرے اور وہ اسے غصہ کرتے تایا اور اس کے والد دیکھ لیں اور پھر یہ رشتہ ختم ہو جائے، لیکن ایسا ممکن ہو ہی نہیں پایا تھا۔ رخصتی کا روز بھی آ چکا تھا۔ وہ دلہن بنی تیار کھڑی تھی اور بار بار بہرام کی شوق شرارتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ کہاں وہ نازک سی لڑکی اور کہاں وہ شروع سے ہی جم جاتا تھا۔ اس کے وجود کے سامنے تو وہ بالکل ایک چیونٹی جیسی تھی۔ بہرحال بارات کا فنکشن بھی بڑے دھوم دھام سے کیا گیا اور وہ رخصت ہو کر بہرام کے کمرے میں آ چکی تھی۔ کمرے کو خوابناک انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہر سو پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی بہرام کمرے میں آیا۔ اس اپسرا کو اپنے بستر پر یوں تیار بیٹھا دیکھ کر اس کے جذبات پہلے سے بھی زیادہ بھڑک اٹھے تھے۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو امرین ابھی بھی یوں ہی منہ سجائے بیٹھی تھی۔ اس کے لیے خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی لایا تھا۔ اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے لگا تو امرین نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ کہنے لگی کہ یہی رکھ دو، میں خود ہی پہن لوں گی۔ بہرام کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ منہ دکھائی کی انگوٹھی تو دلہا اپنی دلہن کو خود ہی پہناتا ہے نا۔ لیکن وہ اسے گور کر دیکھ کر کہنے لگی کہ نہیں، میں خود پہن لوں گی، یہی رکھ دو یا پھر واپس تائی جان کو دے دو۔ بہرام اس کی حرکت پر خاموش رہ چکا تھا۔ اس نے وہ انگوٹھی وہیں بیڈ پر رکھ دی، اسے محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ یہ بھی کہنے لگا کہ وہ اسے شکایت کا موقع نہیں دے گا، لیکن امبرین اس کی کسی بات کو سننا نہیں چاہتی تھی۔ بہرام کو بھی غصہ آ چکا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کے لیے جس قدر نرم اور خود کو سدھار رہا تھا وہ اتنے ہی نخرے دکھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اٹھی اور ایک سادہ سا سوٹ لے کر واش روم جانے لگی۔ جب بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے؟ آج تو ہماری سہاگ رات ہے نا، میں تو خود تمہیں ہر پردے سے آزاد کروں گا۔ چلو بیٹھو یہاں پر۔ آج کی رات کے لیے میں نے بہت سارے خواب دیکھے تھے، اور پھر جب من پسند بیوی اپنی نظروں کے سامنے ہو تو کتنے سالوں سے میں تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا، اور آج جب یہ وقت آیا تو تم ایسے نہیں جا سکتی۔ امبرین اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ مجھ سے کچھ امید مت رکھنا۔ اگر تم نے کسی بھی طرح کی زبردستی میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو جانتے ہو نا، میں چیخ چیخ کر سب کو بلا لوں گی اور بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ کس طرح زبردستی حیوانوں والا سلوک کیا ہے۔ جانتے ہو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ بہرام جو اب تک خاموش تھا، جی تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ بس ابھی کبھی اس لڑکی کی ساری عقل ٹھکانے لگا دے، لیکن وہ اس کے ساتھ کسی طرح کی زبردستی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ، مجھے لگا تھا میں ہی شیر ہوں، لیکن تم تو میری بھی استاد نکلی۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر جا کر لیٹ چکا تھا۔ جب وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو اسے وہاں پر لیٹا ہوا دیکھ کر کہنے لگی بیڈ پر میں سوؤں گی، تمہیں اگر سونا ہے تو صوفے پر سو جاؤ۔ وہ کہنے لگا او ہیلو مہارانی، یہ کوئی انڈین ڈرامہ نہیں چل رہا جہاں پر بیوی کہے گی اور شوہر چپ چاپ جا کر سو جائے گا۔ یہ پاکستان ہے، اور خیر سے میں ایک مشرقی مرد ہوں۔ جب کہہ دیا کہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو نہیں لگاؤں گا، چپ چاپ آ کر اس کونے میں سو جاؤ۔ صوفے پر تو امرین کو بھی نیند نہیں آنے والی تھی۔ کتنی دیر تو وہ کھڑی رہی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہرام اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہل رہا تو اس نے بیٹھ کر درمیان میں تکیہ رکھ کر دیوار کھڑی کی تھی اور پھر خود دوسری جانب رخ کر کے لیٹ گئی۔ پہلے تو اسے نیند نہیں آئی تھی کہ کہیں بہرام اس سے سوتا ہوا دیکھ کر کوئی فائدہ نہ اٹھا لے، لیکن جب بہرام کے خراٹوں کی آواز اسے سنائی دی تو وہ بھی اپنے کانوں پر تکیہ رکھ کر سو چکی تھی۔ اس بات سے تو امبرین کو بھی سکون آ چکا تھا کہ جب تک وہ نہیں کہے گی بہرام اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ اکثر اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہی رہتا۔ اس کے کہنے پر وہ فیکٹری بھی جانے لگا تھا۔ اپنا حلیہ بھی اس نے شریفوں والا بنا لیا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں امبرین کو یہ سب کچھ دکھاوا لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ لڑکا جو
बचपन से बिगड़ा हुआ है। सिर्फ चंद महीने या सिर्फ चंद दिन ही शराफत का ढोंग रचा सकता है। एक बार फिर ये आवारा दोस्तों के साथ मिलकर आवारगी शुरू कर लेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं था। बहराम भी अब जिद पर था कि जब तक तुम मुझे खुद आई लव यू नहीं कहती तब तक मैं भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाने वाला। मुझे तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन तुम तो लड़की हो, जहाँ भी जाओगी ना तो औरतें तुमसे सवाल करेंगी कि हाँ भाई बताओ कितना अर्सा हो गया शादी को। जब बताओगी ना कि 5-6 महीने गुजर गए या साल गुजर गया तो यही कहेंगे कि तो फिर किसी अच्छे हकीम या डॉक्टर के पास जाकर अपने टेस्ट करवाओ। अभी तक बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकी तुम? मुझसे तो कोई नहीं पूछेगा, सब तुमसे ही पूछेंगे। धीरे धीरे अमरीन के दिल में भी बहराम के लिए मोहब्बत के जज्बात जागने लगे थे, या फिर पहले से ही जागे हुए थे। वो जानबूझकर ही उसे जिद करने की कोशिश कर रही थी, हर तरह से आजमा रही थी कि वो उसके ख्वाबों का शहजादा है भी या नहीं। एक शाम अमरीन को अपने तमाम डॉक्टर दोस्तों और हॉस्पिटल ओनर की तरफ से पार्टी में दावतनामा दिया गया था। उसे उसके हस्बैंड के साथ मदऊ किया गया था। वो चाहती तो नहीं थी कि बहराम को साथ लेकर जाए, लेकिन जब बहराम को पता चला तो वो भी जाने के लिए रजामंद हो चुका था। वो बार बार उसे ये कह रही थी कि वहाँ पर अच्छे से पेश आना, अपना लहजा दुरुस्त रखना, ये ना हो वहाँ पर कोई मेरी तारीफ करे और तुम फौरन से वही लफंगों वाली हरकतें शुरू कर दो। बहराम चुपचाप उसकी बात सुनता रहा था। दोनों इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अमरीन ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, जबकि बहराम ने ब्लैक कुर्ता और ऊपर ब्लैक ही वास्कट। दोनों इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जब वो महफिल में पहुंचे तो हर एक की नज़रें उन पर थी। अमरीन को तो लगा था कि शायद उसे हर एक से अपने शौहर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही सीनियर डॉक्टर ने बहराम को देखा तो अपने दोस्तों को छोड़कर वो बहराम की तरफ आए थे और उसे बगल गिर हुए थे। कहने लगे कि अरे डॉक्टर अमरीन, आपकी शादी बहराम से हुई है? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हमारा हीरो आपका शौहर बन चुका है? काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि बहराम को जानते थे और अमरीन उनका चेहरा देख रही थी। जब बहराम की तारीफों के पुल बांधते हुए वो कहने लगे कि आपका शौहर है बड़ा कमाल का, आज तक जो भी मसले मसाइल हुए हैं ना, उसने हमारी बड़ी मदद की है। हमारे बड़े बड़े मसले इसने चुटकियों में हल किए हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग थे जो हमें हॉस्पिटल तक बनाने नहीं दे रहे थे, धमकियां देते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, यहाँ तक कि ये हमारी ज़मीनें भी लेने की कोशिश की थी। लेकिन जब बहराम ही था और उसने इस अंदाज में उनकी अकड़ ठिकाने लगाई कि बस मैं तो कहता हूँ कि शरीफों को भी थोड़ा बहुत बदमाश होना चाहिए, बिल्कुल बहराम की तरह। अमरीन को इस वक्त समझ आई थी कि बहराम अगर अपना हुलिया ऐसा रखता था और अक्सर बाहर कोई ना कोई पंगा लेता रहता था, उसके पीछे कोई ना कोई अच्छी बात ही थी। दिल में रही सही थोड़ी सी रंजिशें भी कम हो चुकी थी। उसे खुशी महसूस हुई थी, लेकिन बहराम तो उसे कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा था। पार्टी से जब दोनों घर की तरफ जाने लगे तो बहराम के साथ वो खुद पार्टी के बारे में बात कर रही थी। दोनों ही काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे कि तभी यू टर्न लेते हुए सामने से ट्रक आ गया और गाड़ी ट्रक से जा टकराई। बहराम ने पहले ही फौरन आगे बढ़कर अमरीन की जानिब से दरवाज़ा खोल दी थी और अमरीन को बाहर धक्का दे दिया था। गाड़ी उसके बाद ट्रक से जाकर टकराई थी। अमरीन की चीखें बुलंद हुई थी। वो दीवानों की तरह बहराम का नाम पुकार रही थी। ट्रक वाला तो टक्कर मारकर भाग चुका था, जबकि गाड़ी आगे से बिल्कुल ही चटक चुकी थी। वो चलते हुए बहराम के पास आई थी, जो गाड़ी में फंस चुका था। वो रोते हुए बहराम को आवाज़ दे रही थी। बहराम का वजूद खून से भर चुका था। कपकपाते हुए हाथों से वो अपने ताया जान को भी कॉल मिला रही थी और बहराम के चेहरे पर भी हाथ फेर रही थी कि बहराम प्लीज़ होश में हो, गहरे गहरे सांस लो। बहराम तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। बहराम प्लीज़, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बहराम प्लीज़ मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मैं मर जाऊंगी। टूटी हुई खिड़की को एक तरफ करती बड़ी मुश्किल से उसके करीब होकर उसके माथे के साथ अपना माथा टिका चुकी थी। जब बहराम गहरी सांस खारिज करते हुए मुस्कुराया, फिर उसे देखकर कहने लगा, क्या कहा डॉक्टरनी जी? क्या कहा डॉक्टरनी जी? तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना? लेकिन वो उसके गले में बाहें डालकर रोते हुए कहने लगी कि नहीं, मुझे नहीं थी नफरत, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। बहराम आई लव यू, प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज़। लेकिन बहराम खामोश हो चुका था। कुछ देर बाद ही वहाँ पर
ایمبولینس اور پولیس آ چکی تھی۔ اس کے تایا اور والد بھی پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کو بڑی مشکل سے اوزاروں سے سیدھا کر کے بہرام کو گاڑی سے نکالا گیا۔ اسے ہاسپٹل لے کر جایا گیا۔ دماغ اور سینے پر کافی چوٹیں آئی تھی، ٹانگ بھی فریکچر ہو چکی تھی۔ چند گھنٹوں بعد اسے ہوش آ چکا تھا اور رو رو کر امرین کی یوں حالت تھی کہ جیسے دوسرا سانس نہیں لے سکے گی۔ کچھ دیر بعد ہی بہرام کو ہوش آ چکا تھا۔ امرین کو خود کے لیے روتا دیکھ کر بہرام کی بھی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھے روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، مت رویا کرو۔ پورے وجود کا درد ایک طرف اور تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ چند روز ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ چکے تھے اور امرین نے اس بار پورے دل و جان سے اس کی خدمت کی تھی۔ ساری ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہتی کہ کہیں رات کو وہ پانی نہ مانگ لے یا اسے کہیں درد نہ ہو۔ 2-3 مہینے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہوا تھا اور تب تک دونوں ایک دوسرے کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکنے لگے تھے۔ امرین نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بہرام کے لیے وہ اس قدر اہم بھی ہو سکتی ہے، اور وہیں پر بہرام جسے لگا امرین کی خاطر اس نے خود کو اس قدر سنبھال لیا تھا، تو یہ محبت ہی تو تھی جو دونوں کی کایا پلٹ چکی تھی اور دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگے تھے۔